السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج جمعے کا خطبہ جو ہے پچھلے جمعے کے خطبے کا ایک تسلسل تھا، اسی حوالے سے جو ہے آج کا خطبہ بھی حسن معاشرت الزوجیہ اس کے حوالے سے تھا، اور آج جو ہے طلاق کے اسباب اور دیگر امور پہ بات، طلاق کی شرح آج کل پوری دنیا میں ہے، اپنے ہاں بھی طلاق کی شرح جو ہے پہلے کی نسبت بڑھ گئی ہے اپنے معاشروں میں بھی۔ اس وجہ سے یہ مسلسل دو خطبے ہو گئے، دو جمعے ہو گئے کہ ازدواجی زندگی کو کیسے بہتر انداز میں گزارنا ہے، کس طرح سے جو ہے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ جو آج کا ہمارا درس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث ہے۔ ہم میں سے جو ہے اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، پریشانیوں میں مصیبتوں میں جو ہے گرے ہوئے ہوتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں تھوڑی بہت پریشانی آ جائے تو پھر وہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا اس کے سر کے اوپر بٹھا دی گئی ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث میں نے تلاوت کر کے اس کو پڑھ کے جو ہے آپ کے سامنے میں نے آپ کو سنایا۔ اس حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک عظیم وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں اپنی امت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 نعمتوں کو، 5 چیزوں کو، اللہ رب العزت کی بہت عظیم نعمتیں ہیں، ان 5 نعمتوں کو غنیمت جانو، ان کی قدر کرو، ان کی اہمیت کو جو ہے پہچانو۔ قبل خمس، 5 نعمتیں کہہ سکتے ہیں یا 5 مصائب کہہ سکتے ہیں، 5 آزمائش، امتحان جو ہے ان کے آنے سے پہلے، یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ یہ 5 چیزیں نعمتیں ہیں اور 5 چیزیں اس کے عکس۔ تو یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ سب سے پہلی جو چیز ہے جس کو غنیمت جاننا، اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہمارے اوپر ہیں وہ بے بہا ہے، بے حساب ہے، لا تعداد ہے۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہو، ان کا شمار کرنا چاہو، گنتی کرنا چاہو تو تم گن نہ سکو گے۔ اور ان نعمتوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی نعمت جو ہے جس کا ذکر فرمایا وہ جوانی کی نعمت۔ فرمایا کہ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کی جو نعمت ہے اس کو غنیمت جان لو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ وہ اللہ رب العزت ہی ہے کہ جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا۔ شروع کی جو ہماری ابتدا ہے انسان کی وہ کمزوری سے ہی شروع ہوتی کہ باپ کے پیٹ سے جو ہے منی کا قطرہ نکلنا اور ماں کے رحم میں جا کے اس کا جو ہے وہ پروسیس جو ہے انسان کی تخلیق کا کمزوری سے ہی شروع ہوتی، اور خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس لوتھڑے اللہ رب العزت جو ہے ایک پروسیس کے ساتھ اس میں جو ہے ہڈیاں پیدا فرماتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت جو ہے بہترین شکل صورت دینے کے بعد جو ہے اس کو دنیا میں لاتا ہے۔ وہ دنیا میں آنے کے بعد جو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے وہ ہر چیز کا وہ محتاج ہوتا ہے، کسی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے۔ کمزوری ہے انسان کی، فطری کمزوری۔ اللہ رب العزت نے جو ہے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا فرمایا، کمزوری سے جو ہے تمہیں تمہاری تخلیق کی ابتدا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں اللہ رب العزت نے طاقت بخشی، یعنی جوانی عطا فرمائی۔ جوانی میں جو ہے انسان وہ کچھ کر سکتا ہے جو کمزوری کی حالت میں نہ بچپن میں وہ کر سکتا ہے، بچگانے میں کر سکتا ہے، نہ وہ بوڑھے ہونے کے بعد وہ بڑھاپے میں کر سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر اس طاقت کے بعد، جوانی کی قوت کے بعد اللہ رب العزت نے تمہیں پھر کمزور کر دیا اور تمہارے اوپر جو ہے بڑھاپے کو مسلط کر دیا۔ بڑھاپے کی جو عمر ہے، عمر کا جو آخری، انسان کی عمر کا آخری جو لمحہ ہوتا ہے، معاشرہ علاقے کے حساب سے لوگ بوڑھے ہوتے ہیں۔ اکثر جگہوں پہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں لوگ ماشاءاللہ 60-70 سال کی عمر کراس کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جوان ہوتے ہیں اکثر۔ اور بعض جگہوں پہ جو ہے مشاہدے میں آتا ہے کہ لوگ جو ہے 50 سال کی عمر کراس کرنے کے بعد بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ان کو لاٹھی کی ضرورت پڑتی ہے سہارے کے لیے۔ یہ مختلف جو ہے وسائل اسے جو درکار ہوتے ہیں اس حساب سے جو ہے شاید بڑھاپا بھی اسی حساب سے آتا ہے انسان کے اوپر۔
جوانی کا جو ذکر خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دوسری حدیث میں بھی فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ بھی ایک عظیم حدیث ہے، اس کا بھی انشاءاللہ ایک الگ ہی موضوع ہوگا، لیکن یہاں پہ جوانی کی جو ہے بات چل رہی ہے تو وہ بتانا ضروری سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسے خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت حشر کے میدان میں، جہاں پہ جو ہے سورج آج جو ہے کتنے میل، لاکھوں میل دور ہم سے سورج ہے، اس کی گرمی، اس کی تپش کو جو ہے ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو حشر کے میدان میں سورج جو ہے ہمارے سر کے اوپر بہت قریب ہوگا ہمارے، تو اس گرمی کا عالم کیا ہوگا، اور وہ گرمی بھی جو ہے مختصر ایک لمحے کے لیے نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارے اوپر اگر کسی کو دھوپ میں بٹھا دیا جائے تو یہ 10 سے 12 گھنٹے یا 14 سے 15 گھنٹے کی دھوپ رہے گی، پھر سورج غروب ہو جائے گی۔ وہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن کریم، وہ ایک دن اس کڑی دھوپ کے نیچے جو ہے 50,000 سال، ایک دن کا جو دورانیہ ہے، ایک دن کی جو مدت ہے دنیا کے ہمارے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سارے پریشان ہوں گے، بالکل جس طرح سے جس حساب سے وہ جو ہے ماں کے پیٹ سے باہر دنیا میں آیا ہے، اسی نہ اس کے تن پہ کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہوگا، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت جتنے بھی نسل ہوگی آدم کی، وہ سارے وہاں پہ جمع ہوں گے، اور سارے جو ہے بغیر کپڑوں کے اور دھوپ کے نیچے 50,000 سال کا دورانیہ آپ نے وہاں پہ گزارنا ہے۔ اس جگہ پر اللہ رب العزت نے 7 خوش نصیب لوگوں کے لیے سائے کا بندوبست فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی کو جو ہے اللہ رب العزت کے لیے وقف کر دی۔ اپنی نوجوانی میں جب اس کے پاس جو ہے سارا کچھ تھا، طاقت تھا، کنٹرول پاور سارا کچھ ہونے کے باوجود اس نے جو اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا کہ کسی ایک لمحے اس نے نافرمانی نہیں کی۔ اس نوجوان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ لوگ جو ہے اس دھوپ میں جو ہے وہ لوگ وہاں پہ موت کی تمنا کریں گے کہ موت آ جائے، یہ سلسلہ جو ہے ختم ہو جائے۔ اس موقع پر جو اللہ رب العزت اس نوجوان کو سایہ نصیب فرمائے گا۔ وہ سایہ کس چیز کا ہوگا اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں کہ رب العزت جو ہے سایہ وہاں پہ پیدا فرما دے گا، ان خوش نصیب لوگوں کے لیے سایہ کا بندوبست فرمائے گا، اس میں وہ نوجوان بھی ہیں۔ اسی لیے سلف صالحین میں بھی ایسے اسلاف گزرے ہیں کہ انہوں نے جو ہے جوانی کی عمر میں اللہ رب العزت کے سامنے وہ حاضری دے دی، دنیا سے وہ چلے گئے، وفات پا گئے، لیکن ان کا جو علم ہے، علم کا جو خزانہ ہے، وہ دنیا جو ہے آج سے 800 سال 1000 سال سے جو ہے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ آج کا کوئی خطیب، کوئی مولوی آپ کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہے کچھ بیان کرتا ہے کہ تو ان کے علم کا فیض ہے، انہی کے کتابوں کا مطالعہ کر کے جو ہے آپ کے سامنے بیانات کرتے ہیں، آپ کے سامنے خطبے دیتے ہیں جمعے کے۔ وہ اپنی جوانی میں چلے گئے۔ مثال کے طور پر شیخ الاسلام، آپ نے نام سنا ہوگا، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اسلام کا جو لقب ہے وہ انہوں نے خود سے اپنے کو شیخ الاسلام نہیں رکھا، جس طرح ہمارے معاشرے میں آج کل جو ہے ہر ایک اپنے نام کے ساتھ فضیلت الشیخ، یہ شیخ لکھ دیتا ہے، یعنی لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ میں بھی بہت بڑی چیز ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، یہ معاشرے میں دکھانے کے لیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے آپ کو شیخ نہیں رکھا نام، وہ اس وقت کے علماء، ان کے بعد آنے والے علماء نے جو ہے ان کو یہ لقب عطا کیا۔ یہ لقب جو ہے یہ شیخ الاسلام، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، یہ غیر معمولی چیز ہے، بہت بڑا لقب ہے شیخ الاسلام۔ انہوں نے جو اسلام کی خدمت کی، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ، آج جو ہے سعودیہ کے اندر کسی بھی مسجد میں آپ نماز اگر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے ہر امام ہفتے میں 2 سے 3 دن ریاض الصالحین، ایک کتاب ہے ریاض الصالحین کے نام سے، اس میں سے جو ہے کچھ مسائل جو ہے آپ کے سامنے بیان کرتا ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ انہوں نے بھی 47 سال عمر پائی، 47 سال کی عمر میں وہ دنیا سے چلے گئے، اپنی جوانی کے عروج پر تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن علم کا ایسے خزانہ چھوڑ کے گئے کہ 800 1000 سال سے عالم اسلام جو ہے ان کے علم سے فیضیابی حاصل کر رہے ہیں، ان کے علم سے جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو یہ جوانی میں جو آپ جو بھی کام کرتے ہیں، حلال اور حرام، یہ 2 چیزیں جو ہے ذہن میں رکھ کے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک تو آپ کی طاقت بھی ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو آپ کو عطا کی گئی ہے، وہ طاقت ہے، وہ اس طاقت کا آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کا کوئی کام، کاروبار ہو، کوئی بھی کام، آپ یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں کہ حلال اور حرام۔ پھر جو ہے اللہ رب العزت آپ کے مال، دولت، علم،
عمل سب میں جو اللہ رب العزت برکت عطا فرما دیتا ہے، اور وہ برکت جو ہے آپ کے کئی نسلوں تک وہ جاری رہتی ہے۔